کو اپنے پاؤں پر پوری طرح کھڑا کرنے کے لیے جماعت کیا مدد کر سکتی ہے؟ کون سے ایسے ذرائع عمل میں لا سکتی ہے جن کے نتیجے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے حصہ پائیں جس کے نتیجے میں انسان دوسروں کو عطا کرتا ہے؟ ان کی بھی تمنائیں پوری ہوں کہ ہم مسجدوں میں بھی خرچ کریں اور دوسرے غریبوں کے گھروں کے لیے بھی خرچ کریں. یہ وہ کم از کم مقام ہے جس کی طرف اسلام لے جانا چاہتا ہے. اس لیے اس تقاضے کے پیش نظر جماعت کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، تاجر ہیں، مختلف قسم کے صاحب تجربہ اقتصادیات کے ماہر لوگ ہیں، ان کو میں اس عام اعلان کے ذریعے اس طرف دعوت دیتا ہوں. مثلا حالات کا جہاں تک تعلق ہے، گندم کمیٹی ہے، اس کے پاس الا ماشاء اللہ اکثر غربا کے حالات موجود ہیں. ربا میں اکثر مصیبت زدگان آ جاتے ہیں، غربا اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیوگان اور یتامہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑی بھاری نسبت ہے ہمارے اندر سوسائٹی کے ایسے حصے کی جن کے لیے دیکھ بھال کا کوئی نظام نہیں ہے. اگرچہ جماعت کی طرف سے گندم بھی دی جاتی ہے، کپڑوں کی صورت میں بھی امداد دی جاتی ہے، تعلیم کی صورت میں بھی امداد دی جاتی ہے، لیکن یہ سارے رحمانیت کے مظاہر ہیں. رحیمیت کے مظاہر کے طور پر کوئی چیز مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہی. البتہ حضرت مسلم موعود نے مختلف وقتوں میں مختلف ایسی تحریکات کی تھیں جو کچھ دیر چلیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ نظر سے غائب ہو گئیں. اور اس میں بھی دراصل اس پیشگوئی کے ایک حصے سے تعلق تھا جو مسلم موعود کی پیشگوئی کہلاتی ہے اور جس کو رویا کی صورت میں حضرت مسلم موعود نے دیکھا. یعنی ایک تو پیشگوئی ہے، ایک اس کا اظہار رویا کی صورت میں جو حضرت مسلم موعود پر کیا گیا. اس میں یہ بھی بیان ہے کہ میں آگے نکل جاتا ہوں اور جماعت پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہ جو تحریکات تھیں ان کے ساتھ جو عملاً ہوئی ہے اس میں ہمیں یہی نظارہ نظر آتا ہے کہ بے شمار تحریکات ہیں عظیم الشان جن میں حضرت مسلم موعود آگے نکل گئے اور جماعت پیچھے رہ گئی. ہمیں واپس لوٹ کر ان کو وہیں سے اٹھانا ہے اور لے کر آگے بڑھنا ہے. ان میں یہ تحریکات بھی ہیں کہ غربا کو صنعتیں سکھائی جائیں، اعلیٰ دوسرے ایسے کام دیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں خود اعتمادی شرط انسانیت قائم ہو اور وہ سوسائٹی کا وہ حصہ بنے جو عطا کرنے والا حصہ ہوتا ہے، وصول کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس پہلو سے ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، لیکن اس کام کی اول ذمہ داری امور عامہ پر عائد ہوتی ہے. امور عامہ صرف محاسبے کا نام نہیں ہے یا تنفیذ کا نام نہیں ہے. یہ ایک غلط تصور پیدا ہو گیا ہے. محاسبہ اور تنفیذ امور عامہ کے بے شمار کاموں میں سے ایک بہت معمولی اور چھوٹا سا کام تھا جو پھیلتے پھیلتے آخر دوسرے کاموں کو باہر نکال گیا. جس طرح اونٹ کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحرا میں جب بہت سردی ہوئی رات کو تو اونٹ نے تھوڑا سا سر خیمے میں داخل کرنے کی اپنے مالک سے اجازت چاہیے. یعنی کہانی میں تو جانور بول لیتے ہیں، وہ کوئی ظاہری دنیا کا اصل واقعہ تو نہیں ہے. تو اونٹ نے تھوڑا سی تھوتنی اندر کر کے کہا کہ بہت ہی سردی ہو گئی ہے میرے مالک، مجھے اجازت دو تو میں تھوتنی اندر کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو. پھر اس نے کہا کہ باقی سر بیچارے کا کیا قصور ہے، تھوڑی سی اجازت ہو تو میں وہ بھی اندر کر لیتا. تو وہ سر بھی اندر آ گیا. پھر وہ گردن آئی، پھر اگلی ٹانگیں آئیں، پھر جسم، پھر دم، یہاں تک کہ مالک باہر تھا اور اونٹ اندر تھا. امور عامہ سے بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ ہو گیا ہے کہ مالک تو باہر پڑا ہوا ہے اور اونٹ اندر آ گیا. اس لیے واپس اونٹ کو باہر جانا پڑے گا یا کم سے کم اتنا سا حق اونٹ کا ادا کرنا پڑے گا جو مالک کا حق ہوتا ہے. تنفیذ اور محاسبہ امور عامہ کے فرائض میں داخل ہے، یہ تو اسے کرنا ہے، لیکن ادنا کام کے طور پر، اپنے مقاصد میں سے اعلیٰ حصے کے طور پر نہیں. امور عامہ کے مقاصد کے اعلیٰ حصوں میں غریبوں کی پرورش، ان کی خبر گیری، ان کے لیے اس قسم کی صنعتوں کا جاری کرنا، ان کی دیکھ بھال، یتامات کی دیکھ بھال، یہ ساری چیزیں داخل ہیں. تو امور عامہ اس کی نگرانی کرے گی اور ایک مرکزی کمیٹی بن جائے گی، یا یوں کہنا چاہیے کہ فی الحال ایک مرکزی کمیٹی بنا دیں گے جس میں امور عامہ عملی حصے کے طور پر ذمہ دار ہوگی. یعنی اس کی
ان اعلیٰ اقدار کی تنفیذ کی ذمہ دار ہو جائے گی، کیونکہ تنفیذ کی تو ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نا بہرحال. اس لیے اس نیک کام کی تنفیذ میں بھی وہ نمایاں کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی نیک کام ہے ان کا فرض، یعنی اس میں مذاق کا رنگ نہیں، مگر پھر بھی نیک کاموں میں سے ایک چھوٹے سے نیک کام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے نیک کام بھول گئے ہیں. تو بہرحال اس نیک کام کی تنفیذ کا زیادہ تر تعلق امور عامہ کے محکمے سے ہوگا، لیکن کمیٹی ایک رہنما بن جائے گی جس میں امور عامہ کے نمائندے بھی ہوں گے اور بعض دوسرے بھی، اور ساری جماعت سے یہ آراء طلب کر کے پھر ان کو انشاءاللہ جاری کریں گے ایک عملی شکل میں. گھروں کے سلسلے میں اگرچہ وقت اب زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں بہرحال کرنی چاہتا ہوں کہ ویسے تو سارے گھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں خدا تعالیٰ کے گھر ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ مطالبے کرتا ہے اور یاد کرواتا ہے، بعض دفعہ نہیں کرواتا. جب کوئی مہمان مومن کے گھر میں آتا ہے اور خدا کی خاطر انسان اس کو جگہ دیتا ہے، نہ کہ اپنے منہ ملاحظے کے لیے، تو اس وقت وہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں میرا گھر خدا کا گھر ہے. تو یہاں آ کر وہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے کہ ہماری ہر چیز پھر خدا کی ہو جاتی ہے. ایسے ہی امتحان کے بعض دن آنے والے ہیں، یعنی جلسہ سالانہ. اس موقع پر آ کر حقیقت میں ربا کے سارے گھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر بن جاتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سارے گھر اللہ کے گھر ہو جاتے ہیں. اس لیے خوب دل کھول کر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ ظاہر کریں کہ مجبوراً تو ہم نے مالک یوم الدین کے حضور پہنچنا بھی ہے، پہنچنا ہی ہے، اس سے تو ہم مفر ہی کوئی نہیں، ہمیں لازماً جانا. اگر کون بھی خدا کو مالک یوم الدین اس دنیا میں تسلیم کر لیں گے تو قیامت کے دن اس کی ملکیت سے زیادہ حصہ پائیں گے، زیادہ رحم کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے. تو اس پہلو سے ربا والے اپنے گھروں کو خوب بشاشت کے ساتھ پیش کریں، پہلے بھی کرتے ہیں اور زیادہ محبت کے ساتھ خدا کے حضور پیش کریں. اور کارکنان بھی اپنی ساری طاقتوں کو مالک یوم الدین کے حضور پیش کر دیں. بے شمار کام ہوتے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے پاس عملہ مہیا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ حقیقت میں وہ پورے تقاضے نہیں کر سکتا. محض اللہ کا فضل ہے، حیرت ہوتی ہے ہر دفعہ کہ کس طرح کام ہو گئے. بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کیونکہ ہم للہی جماعت ہیں، اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، وہ اپنے فضل سے اپنے فرشتوں کے ذریعے کام پورے کر دیتا ہے. لیکن تب خدا کے فضل کو ہم انتہا کی شکل میں دیکھتے ہیں جب ہم اپنی قوتوں کو انتہا تک پہنچاتے ہیں. جب ہم اپنی قوتوں کو آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کا فضل بھی آدھا راستہ ہی آتا ہے پھر. اس لیے کوشش کریں کہ جس قدر بھی ممکن ہو طوری طور پر اپنے وقت کو بھی خدا کے حضور پیش کر دیں. جب آپ کے مہمان آتے ہیں تو خوب سجاتے ہیں. اللہ کے مہمان آئیں گے تو کیا آپ نہیں سجائیں گے؟ کیا آپ اپنی گلیوں کو صاف نہیں کریں گے؟ کیا خدا کی خاطر آپ یہ خیال نہیں رکھیں گے کہ ربا کے بعض محلوں میں رات کو چلتے ہوئے گندی نالیوں میں بھی پاؤں پڑ جاتے ہیں، بدبوئیں بھی اٹھتی ہیں، گندگی کے ڈھیر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو آپ جب اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں اپنے مہمانوں کی خاطر، تو اب تو خدا کے مہمان آ رہے ہیں. اپنے گھروں کی بھی صفائیاں کریں، اپنے گلیوں کی بھی صفائیاں کریں، ان ڈھیروں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. اور اس سلسلے میں بھی تمام تنظیمیں جتنی جماعت کی ہیں وہ ساری تیزی کے ساتھ عملی توجہ شروع کر دیں، یعنی اسکیمیں بھی بنائیں اور پھر اس کو عمل میں ڈالیں. انصار، لجنہ، خدام الانبیاء، یہ ساری تنظیمیں اور جلسہ سالانہ کا نظام اس کی عمومی نگرانی کریں. اس کے بعد پھر سجاوٹ کا وقت بھی آئے گا. میرے ذہن میں ایک یہ نقشہ بھی ہے کہ غریب کے مکان کو خوبصورت بھی بنایا جائے اور سجایا جائے. وہ کس طرح؟ ابھی وقت نہیں رہا، لیکن میں نے جب جائزہ لیا باہر غیر ملکوں میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہر سوسائٹی، خواہ وہ غریب ہے خواہ امیر ہے، وہ زینت کی طرف توجہ کرتی ہے. اور غریب بھی اپنے گھر کی چیز مجھے یورپ کے شہر میں معلوم ہوئی. اسی وقت میں نے اپنے ساتھیوں کو لکھوا دیا کہ رضا پہنچ کر یاد کروانا، تاکہ ہم بھی ایک ایسا ہی نظام جاری کریں اپنے گھروں کے لیے
کہ غریب ہو یا امیر ہو وہ کچھ نہ کچھ سجاوٹ پیدا کرے، خوبصورت دکھائی دے گا. لیکن اب تو بہرحال اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے اس وقت اگر کوئی سفیدی کر سکتا ہے تو سفیدی کرے، کوئی رنگ پھیر سکتا ہے دروازوں پر تو رنگ پھیرے، صفائیاں کریں، سجائیں، تاکہ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرمایا کرتے تھے ایک غریب دلہن کی طرح رب کا رنگ اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابھی صدر صاحب مجلس غلام الاحمدیہ نے مجلس غلام الاحمدیہ کی طرف سے 1,00,000 روپے اسی مد میں پیش فرمایا ہے، جزاکم اللہ حسن الجزا. لیکن یہ میں وضاحت کر دوں کہ اس کے لیے خدام میں الگ چندے کی کوئی تحریک نہیں کرنی، انہوں نے یہ مرکزی فنڈ سے بچت کے طور پر اگر وہ پیش کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اس پر نظر ثانی کر لیں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.